کہتے ہیں یہ وہ لمحہ تھا کہ جب مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی اجڑ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر حضرت پہ تشریف لے گئے، وہاں بھی حضور نے ایک کیفیت کو بیان کیا۔ فرمایا صحابہ سنو، میں 9 عمر تھا، یہاں ایک مکان تھا، اس مکان میں میں اور میری والدہ موجود تھی، دیوار کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ہجرت عمل ہے، لیکن اس عمل کے لیے بھی خالص نیت درکار ہے۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو آپ ہجرت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بھاری بھرکم کام ہے، بلکہ زندگی کے مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے ہجرت کرنا۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضور ایک جگہ ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں، مالک مکان تنگ کرتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، بچے جوان ہو گئے، بیٹیاں ہیں گھروں میں، تو کوئی ایسی یعنی بچیوں کے لیے تحفظ کی صورت نظر نہیں آ رہی اس جگہ، تو کوئی استخارہ کر دیں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہمیں کوئی نیا گھر مل جائے کرائے کا، اچھا مل جائے۔ لیکن سچی بات ہے، وہ یہ بات کرتے ہوئے جس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کیفیت سے گزرا ہے۔ جو پیدائشی طور پہ ہی ٹھیک ٹھاک ماحول میں آیا، اس کو ان تکلیفوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا احساس صرف اسی بندے کو ہے کہ جو اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ مالک مکان جس طرح اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ایک خاتون ہمارے پاس آئیں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تو ان کے جسم پہ راشا تھا ایسے، تو اماں جی اس وقت حیات تھیں، تو انہی کے پاس وہ آیا کرتی تھیں اپنی آرزویں لے کے، مرادیں لے کے، دل کی درد لے کے۔ اماں جی نے فرمایا کہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ جب پچھلی بار آئی تھی تو آپ کے جسم پہ راشا نہیں تھا، اس بار آپ آئی ہیں تو آپ کے جسم پہ راشا ہے، اور جیسے فالج کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کیا بنا آپ کے ساتھ، کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہمارا جو مالک مکان ہے، جو جگہ اس نے ہمیں رہائش کے لیے دی ہے، اس میں ایک کمرہ اس نے اپنے سامان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو کبھی کبھار 6-7 دن کے بعد اس کا ایسے ہی نا دماغ گھومتا ہے، تو کہتے ہیں میں ذرا چیک کر رہا ہوں کہ کردے کی پہنے، تو وہ سامان اپنے کمرے میں رکھنے کے بہانے، اپنے سامان کی دیکھ بھال کے بہانے آ جاتا ہے اچانک بتائے بغیر، تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو ہمارے لیے وہ موت کا مقام ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن گھر میں اکیلی تھی، تو وہ آ گیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں نے کہا کہ گھر میں بچے نہیں ہیں، تو پھر آ جانا۔ وہ کہنے لگا نہیں بچے نہیں ہیں تو کیا ہو گیا، میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے بچوں کا کہ بچے ہوں گے تو پھر ہی میں آؤں گا، میں نے اپنا سامان رکھنا ہے وہاں، گودام جو بنایا ہوا ہے، دروازہ کھولو۔ کہتے ہیں یہ وہ لمحہ تھا کہ جب مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی اجڑ گئی ہے۔ بس اسی لمحے مجھ پہ راشا طاری ہو گیا، اور ایسا تھا کہ جیسے پھر وہ زندگی بھر میں نے ان خاتون کو دیکھا، میں ان کے آخری لمحے بھی ان کے قریب تھا، جنازہ بھی میں نے پڑھایا، تدفین کے مراحل میں بھی میں ساتھ رہا، آخر وقت تک یعنی ان کا جسم ایسے ہی کانپتا رہا۔ تو جو جس کیفیت سے گزرا نہیں ہوتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی فلانا بچہ سونے دا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے۔ تو جو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں اور پلتے بڑھتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہجرت کے متعلق ایک کیفیت کو بیان کیا، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، مہاجر ہو گیا۔ تو یہ زندگی کے فیصلوں میں سے مشکل ترین فیصلہ ہوتا ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں اس علاقے کو چھوڑنا، جہاں آپ کے والدین کی قبریں ہیں وہاں چھوڑ کے جانا، اوکھے ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب
مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے، حضور بار بار مڑ کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آقا علیہ السلام بار بار مڑ کے مکہ معظمہ کی وادی کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، حضور 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور طواف کعبہ کے بعد آقا علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر حضرت پہ تشریف لے گئے۔ تو وہاں بھی حضور نے ایک کیفیت کو بیان کیا، فرمایا صحابہ سنو، میں 9 عمر تھا، یہاں ایک مکان تھا، اس مکان میں اور میری والدہ موجود تھی، دیوار کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، تو میں اپنی اماں جان سے عرض کیا کہ اماں جان یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ چڑیا ہے۔ تو اماں جان اسے اڑا دوں جا کے؟ تو فرمایا جاؤ اڑاؤ جا کے۔ میں گیا تو میں نے یوں اشارہ کیا، چڑیا اڑ گئی۔ اماں جان کے پاس واپس آیا تو وہ آ کے پھر بیٹھ گئی، تو میں ہنسنے لگا اور میں نے کہا کہ اماں جان پھر آ گئی ہے؟ تو فرمایا جاؤ اڑاؤ پھر جا کے اسے۔ تو میں پھر گیا، میں نے پھر یوں اشارہ کیا، وہ چڑیا اڑ گئی، میں واپس آ گیا، چڑیا پھر بیٹھ گئی آ کے۔ میرا یہ دل کہتا ہے کہ وہ چڑیا نہیں تھی، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو بہلانے کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب کو کھلانے کے لیے فرشتہ بھیجا ہوا تھا۔ وہ غیبی کھلونے تھے جو محبوب علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کے کھلونے تو نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو جب یہ آقا علیہ السلام نے بات بیان کی تو حضور رونے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئیں، اور اتنا روئے کہ صحابہ کرام پہ بھی کیفیات طاری ہو گئیں، اور کہیں اس میں غش کھا کے گر پڑے زمین پہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہجرت مشکل ترین کام ہوتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے جانا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو بیان کیا، فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی، فرمایا سنو، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی وہ پھر یقین رکھے کہ اس کی ہجرت اللہ نے قبول فرما لی ہے، اس کی ہجرت اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ بڑا اوکھا کام ہے قبلہ، بڑا اوکھا کام ہے۔ یہاں مارکیٹ میں کچھ دوست، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دکانیں دے، ایک ساتھی تھا تو اسے ایک جگہ سے چھوڑنی پڑی دکان، تو وہ جب جانے لگا نا تو میرے پاس بیٹھا ہوا کہ میں کلیاں گل کرنی تواڈے نال، تو میرے پاس آ کے بیٹھا تو رونے لگ گیا۔ میں کہ کی ہویا؟ آخر جی میری زندگی بھر دی محنت سی اتھے تے ہون مینوں چھڈ کے جانا پی رہا ہے۔ تو میں کہا اللہ رب العالمین وال دھیان کرو تے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تانوں اپنی بھی عطا فرما دے گا۔ دکھ جس ویلے انسان نوں ہوندا ہے نا، اللہ دی رحمت آ جاندی ہے۔ انسان جس وقت تک سہارے نہیں نہ چڑھدا، اللہ دی رحمت اودے نیڑے نہیں لگدی، اس واسطے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور وہ یکتائی پسند فرماندا ہے۔ وہ یکتائی پسند فرماندا ہے۔ جس ویلے تائیں انسان سہاریاں وال توجہ رکھدا ہے نا، او دا دل دماغ سہاریاں وال متوجہ رہندا ہے، تو وہ یکتائی دے خلاف ہے، وہ وحدت دے خلاف ہے۔ اے مزاج، اے نظریہ جڑا ہے اللہ رب العالمین نو پسند نہیں۔ جس ویلے انسان سارے سہاریاں نو چھوڑ کے اللہ رب العالمین تے توکل فرما لیندا ہے تے گویا او دی طبیعت یکتائی پسند ہو جاندی ہے، او دی طبیعت وحدت پسند ہو جاندی ہے۔ تے جدو او دی طبیعت اور مزاج اور توجہ دے اندر وحدت آ جاندی ہے، یکتائی آ جاندی ہے، تے اللہ رب العالمین دی رحمت بھی او دے وال متوجہ ہو جاندی ہے۔ آئیے ہمارے ہاں لوگ نعرہ لگاتے ہیں المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی مرتضیٰ۔ تو میں کئی بار سوچتا ہوں کہ یہ تو بس اپنے تکلیفوں کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ المدد یا رسول اللہ۔ گوڈے کھڑک پہ دے آکھیا یا رسول اللہ مدد کرے آجے، پیر سو گیا تے آکھیا حضور مدد کرے آجے ہیں۔
اصل یہ جو مدد کے لیے پکارنا ہے یہ تو اس کیفیت میں جا کے پکارنا ہے کہ جب سائیں راضی ہوں اور پھر توجہ فرمائیں۔ گھر بیٹھے ہوئے تو مدد نہیں آتی کسی کو، گھر بیٹھے ہوئے انعام نہیں ملتا۔ انسان کربلائے معلیٰ میں جاتا ہے، پھر وہاں زین العابدین پکارتا ہے تو پھر قیامت تک اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے امر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کربلائے معلیٰ میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا جس نے گھر بار چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی ہجرت کو قبول فرما لیا۔